بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ اکثر لوگ چونکہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ یہ مسائل لکھ دوں۔ اگر کسی نے اور مسئلہ مزید پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتا ہے۔ یہ چونکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو تو میں مختصر سے بیان کروں گا۔ قرآن مجید نے بارہا زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا، اللہ کی عبادت کا ذکر کیا، وہاں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ زکوٰۃ دینے سے جو مال انسان کے پاس بچ جاتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دیں تو وہ پاکیزہ نہیں رہتا، وہ پاک نہیں رہتا، ناپاک رہتا ہے، اور اس پر عذاب بھی ہوگا، بہت سخت عذاب ہے۔ کئی آیتیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، لیکن میں ایک بیان کروں گا۔ قرآن کا والذین یکنزون الذہب والفضہ الی آخر، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اس میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور ایک وہ دن آئے گا کہ یہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور ان پر داغے جائیں گے، پیشانیوں پر، پہلوؤں پر اور پیٹھوں پر۔ یہ جو سونا چاندی ہم رکھتے ہیں نا، یہ جب بالکل گرم ہو جائے گا تو پھر ان کو انسان کے جسموں پر لگایا جائے گا اور بار بار لگایا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو جو جمع کر کے رکھتے تھے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہو گیا۔ عورتوں کے پاس بھی اگر سونا چاندی ہے یا جواہرات ہے یا کوئی جیولری وغیرہ ہے تو ان کے شوہر کہیں یا نہ کہیں، اللہ رب العزت نے فرما دیا انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو ان پر ضرور زکوٰۃ دیں۔ یا ان کی بچیوں کے پاس ہے، بے شک جمع کیا ہوا ہے ان کی شادی کے لیے، مگر اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو ضرور زکوٰۃ دیں۔ یا شوہر بھی خیال رکھیں کہ ان کی بیویوں کے پاس ہے تو وہ ضرور زکوٰۃ دیں۔ جو مال نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر 1 سال ہو چکا ہو، اگر اس کو خریدے ہوئے یا اس کے پاس ہوتے ہوئے، یا یعنی پیسہ اس کے پاس ہے، سیونگ ہے، 1,00,000 2,00,000 روپے آ گئے، لیکن اس کو ابھی سال نہیں ہوا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سال ہو چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی نصاب ہو، مال نصاب تک پہنچ چکا ہو اور 1 سال ہو چکا ہو۔ اب سونے کا نصاب کیا ہے؟ جیولری کی شکل میں یا ویسے سونا 7.5 تولے سونا، اگر یہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ لازمی ہے۔ چاندی 52.5 تولے چاندی ہو چکی ہو، اگر کسی کے پاس کیش پڑا ہوا ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، کسی شکل میں بھی ہے، تو اس کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی برابر ہوگا۔ آپ ایسے کریں کہ اپنے ملک کے اندر، UK میں ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، یا دبئی میں، کئی جگہ یہاں ویڈیو ادھر آتی ہے کہ ہم آپ کی ویڈیو فلاں کنٹری میں دیکھتے ہیں، تو اس کنٹری کے اندر جو چاندی کی قیمت ہے وہ پوچھ لیں 1 تولے کی، پھر اس کو 52.5 52.5 سے ضرب دے دیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر 1,000 روپے کا 1 تولہ، میں مثال دے رہا ہوں، کسی کرنسی میں بھی، بے شک بنگلہ دیش کی ہو، انڈیا کی ہو یا پاکستان میں، تو یہ 52,500 بن جائے گا۔ جتنا بھی تولہ 1 تولہ ہوگا اس کو اب ضرب دے دیں گے۔ 1,200 ہے تو 1,200 ضرب دے دیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا۔ اگر اس پر سال ہو چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 2.5%۔ اب 2.5% کتنی بنتی ہے؟ 1,000 پر 25، یعنی آپ کے پاس 1,000 پاؤنڈ ہے تو 25 پاؤنڈ آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 100 کا جو 2.5 بنتا تھا وہ 2.5 پاؤنڈ بنتے تھے، لیکن 1,000 پر 25 بن جائے گی۔ 10,000 پر
250. اگر ایک بندے کے پاس ₹1,00,000 موجود رہا ہے پورا سال تو وہ ₹2,500 دے گا, 2,500. اب کسی کی مکان ہے, پلاٹ ہے یا دکان ہے, تو جانوروں کی بھی ابھی میں نہیں بتاتا کیونکہ وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, ہر ایک جانور کی علیحدہ علیحدہ آئے گی. مگر یہ چونکہ عام ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس پلاٹ ٹیکسی وغیرہ ہوتے ہیں. اب اگر وہ پلاٹوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے, اس کو ایز اے بزنس کر رہا ہے, مکانوں کی خرید و فروخت, کوئی بھی چیز سیل اور پرچیز ہو تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ لگے گی. تو اگر مکانوں کی سیل پرچیز کر رہا ہے تو اس کو قیمت پر زکوٰۃ ہوگی, جو بھی مکان کی قیمت ہے یا پلاٹ کی قیمت ہے. لیکن اگر مکان کو وہ کرائے پر دیتا ہے تو اس کو بیچتا نہیں ہے, مکان کو جو کرایہ اس کو آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ لگے گی. اب ٹیکسی کروڑوں روپے کی ہے مگر وہ چونکہ بیچ نہیں رہا, اس سے وہ جو بھی سواریاں آتی ہیں اس سے کرایہ لیتا ہے, تو اب صرف جو اس کو انکم سارے خرچے نکال کر جو منافع ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں, اب گروسری کی دکان ہے, گروسری کی ویلیو نکال لیں, وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے, 52.5 تولے چاندی کی نصاب تک. UK میں کسی نے مجھے بتایا 350 پاؤنڈ تک قیمت ہے, یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. تو جو بھی اس وقت کی ہوگی, مثلا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 27 رمضان کو, تو اس وقت جو پرائس ہوگی اس پر آپ نے نکال لینی ہے. اب جو بھی مثال کے طور پر اس کی دکان موٹر سائیکلوں کی ہے, موبائلوں کی ہے, کسی چیز کی بھی ہے, پاؤنڈ شاپ ہے یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی, تو وہ اس کی ساری ویلیو دیکھ لیں گے کہ میرے دکان کے اندر مال کتنا پڑا ہوا ہے, پھر اس پر وہ زکوٰۃ دے دیں گے. زکوٰۃ غریبوں, مسکینوں, یتیموں کو دینی چاہیے, لیکن سب سے پہلے حق جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے. ذوی القربہ, قرآن بار بار کہا ہے کہ مال خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر. ذوی القربہ والیتامی والمساکین, یتیموں کا بھی بعد میں ذکر آیا, مسکینوں کو بھی پہلے رشتہ داروں کا ہے کہ ان کا زیادہ حق ہے. جو شادی شدہ آپ کے بہن بھائی ہیں, علیحدہ رہ رہے ہیں اور وہ قسم پرسی کی حالت میں بہت غریب ہیں, تو باہر دور کسی کو دینے کی بجائے اپنے ان کی ہیلپ کریں اور ان کو زکوٰۃ دیں. کزن ہیں, آنٹی ہیں, انکلز ہیں, ان کی ہیلپ کریں. ماں باپ کو نہیں دے سکتے, دادا وغیرہ, دادی وغیرہ, یا اولاد کو نہیں. پڑوسیوں کو دیں, پڑوسی اگر غریب ہے تو ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں, سب سے پہلے ان سے شروع کریں, رشتہ داروں کے بعد. سید پر زکوٰۃ نہیں لگتی, سید کی ویسے ہیلپ کرنی چاہیے, کسی کو پتہ نہ چلے, ان کو امداد پورا سال کرتے رہے, تحفتاً ان کو ایک گفٹ کے طور پر دے دیں. مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی. مدرسہ اگر ہے اور اس میں غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں تو اس یتیم غریب بچوں کو دے دیں گے, یا مدرسے کے محتمم کو دیں گے کہ اس میں سے غریب بچوں کو کھانا وغیرہ, وہاں پر کتابیں وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی چیز بینیفیشل نظر آئی ہے تو مسائل کا انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا. اگر آپ نے کوئی کوئسچن پوچھنا ہے تو کمنٹ میں لکھ دینا, تو اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. باقی اگر کسی اور مسئلے پر بھی آپ نے پوچھنا ہو تو درس قرآن, درس حدیث بھی ہوتا رہتا ہے, اور بھی مختلف جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ملتی رہیں اس طرح کی معلوماتی, تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر وقت ویڈیو مل سکے, اور آپ شیئر کرتے رہیں. آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا اگر لوگ شیئر کرتے رہیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.